السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ النور کی تفسیر کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم سورۃ الفرقان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان یہ قرآن حکیم کی ترتیب کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ٹوٹل 77 آیتیں ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، شرک اور کفر کے، توحید اور شرک کے درمیان، اور ظلم اور عدل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یعنی قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اپنے بندے پر فرقان اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ انسانوں اور جنات کے لیے آپ نبی اور رہنما بنا کر کے بھیجے گئے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، میں سرخ اور کالے تمام قسم کی قوموں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، مجھ سے پہلے کے نبی خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہی اللہ ہے جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور اس کا مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی اس نے ہر چیز کی تقدیر بھی بنائی اور ایک خاص اندازے کے مطابق ہر چیز کو بنایا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور جن کو یہ اللہ کے سوا اپنا معبود بناتے ہیں، وہ نہ تو کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے کوئی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی وہ موت کے مالک ہیں، اور نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو قرآن تو انہی کا گڑھا ہوا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا، کہا کہ ان ھذا الا افک افتراہ، کہ قرآن کو انہوں نے گڑھ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی کہ یہود کے بارے میں کہا کہ یہودیوں نے ان کی مدد کی ہے، یا آپ کے بعض موالی، آپ ان کے جو یہودیوں کے بعض غلام تھے، ابو فقیہہ، یسار ہیں، عداس ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتوں کو لے کر کے قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ انہوں نے بہت بڑے ظلم کی بات کہی ہے اور بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اس لیے کہ ایک امی شخص جس نے دنیاوی اعتبار سے کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے نہ کیا ہو، کسی استاذ سے نہ پڑھا ہو، ایسا انسان قرآن جیسی عجیب و غریب کتاب جس میں ہر بات سچی اور صحیح ہے، ایسی کتاب کیسے پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ جھوٹ اور بہتان ہے جو تم لوگ باندھ رہے ہو۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ بھی کہا کہ یہ قرآن تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نبی پر صبح شام پڑھے جاتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام راز کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو جو اللہ تمام راز کی باتوں کو جانتا ہے، اسی اللہ کا یہ کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر بات پہلے کی ہو چاہے آنے والی دور کی ہو، بالکل صحیح بتائی گئی ہے۔ تو یہ خالق کا، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جاتا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا بن جائے؟
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لوگ اس لیے نہیں مان رہے تھے کیونکہ آپ انسان تھے، بشر تھے، اور یہ پہلے کی بھی قوموں کو یہ شک ہوا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اب مطالبے شروع کیے کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھا رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ اتار دیا جائے اور یہ اس فرشتے کے ساتھ یہ ڈرائے ہم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، او یلقا الیہ کنز، یا کوئی بہت بڑا خزانہ اس کی طرف ڈال دیا جائے، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کے لیے کوئی ایسا باغ ہو جس میں سے یہ کھائے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کافروں نے کہا کہ ان کے پاس اپنا کوئی باغ ہو جس میں سے وہ کھائیں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے انسان کی پیروی کرتے ہو جو سحر زدہ ہیں، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے کہ یہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ راہ پر نہیں آ سکتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو آپ سے جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ وہ سارے مطالبے پورے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں جو چیزیں ہیں یہ معجزے دکھانے کے بعد بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ ان لوگوں نے جہنم کی آگ کو جھٹلا دیا اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس انسان کے لیے جو جہنم کو، جو قیامت کو، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جو قیامت کو جھٹلا دے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ جہنمی نے دور سے دیکھے گی تو وہ غصے سے جہنم کا بفرنا اور دہاڑنا سنیں گے۔ یعنی جب جہنم کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھے گی تو غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بے چین ہو جائے گی اور جھنجھلائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا دہاڑنا سنیں گے اور وہ جیش غضب سے اچھل رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا وہ غصے سے بہت پھٹ پڑے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ غصے سے جہنم کا بفرنا اور دہاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دُعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر کے ان کو پھینک دیا جائے گا تو وہاں وہ اپنے لیے موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ آج کئی موت کو پکارو، یعنی تم کو ایک بار موت آ جائے گی تو تکلیف ختم ہو جائے گی، یہاں بار بار تم کو مارا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت بہتر ہے؟ التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور جو بہترین بدلہ ہے اور ان مومنوں کے لیے بہترین بدلہ ہے اور ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس جنت میں وہ جو چاہیں گے ان کو وہ چیز ملے گی، خالدین وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ آپ کے ذمہ یہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اور اس وعدے کا معاملہ ایسے ہی جیسے کسی سے قرض کا مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایمان والوں کے لیے اس بہترین بدلے کو اپنے لیے ضروری قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن بندے اللہ تعالیٰ سے یہ اپنے عمل کا یہ بدلہ مانگ سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، ان کو بھی اور ان کو بھی، جن کو اللہ کے سوائے پکارتے تھے، تو اللہ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، بہکایا، هَؤُلَاءِ میرے ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ خود گمراہ ہو گئے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، یہ ہمیں تو یہ بات زیبا نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنائیں، ولكن متعتهم وآباءهم، لیکن تو نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے باپ دادا کو تو نے فائدہ پہنچایا، ان کو آسودگی دی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھلا بیٹھے، وکانوا قوما بورا،
اور بہت ہی ظالم لوگ بن گئے، بہت ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ بن گئے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا جن کو دنیا میں لوگ اللہ کے ساتھ پکارتے تھے۔ اب چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں، اللہ سب کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا میری عبادت، اللہ کی عبادت چھوڑ کے میری عبادت کرو؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ انکار کریں گے کہ ہمارے لیے تو یہ ذبح نہیں تھا، بلکہ تو نے ان کو آسودہ بنایا، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ڈھیٹ ہو گئے۔ فقط کذبوکم بما تقولون، تو انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ اب ان کافروں سے قیامت کے دن کہے گا کہ انہوں نے تو تمہاری کہی کی بات کو جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ تو تمہیں عذاب کو پھیرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی مدد کرنے کی طاقت ہے۔ ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور جو تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار میں چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی بھی آزمائش کی اور ان کے ذریعے سے ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی تاکہ کھرے کھوٹے کی الگ ہو جائے۔ اسی لیے آگے فرمایا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں 18واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور آج ہم لوگوں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 7 تک کی آیتوں کی تفسیر دیکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اہم بات کیا کیا ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ اس میں ایک بات تو اہم یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ فرقان ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفار قرآن کے بارے میں ایک غلط بات بولتے تھے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اور یہودیوں کے غلاموں سے اس کی مدد لی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تردید بھی کی گئی کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک امی انسان اتنا بہترین کلام کیسے پیش کرتا، اور پھر اس میں پہلے کے نبیوں کے واقعات اور پہلے کی قوموں کے حالات بالکل صحیح اور سٹیک کیسے آ جاتے؟ یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنم جو ہے وہ قیامت کے دن بفرے گی اور چلائے گی اور کافروں اور منافقوں کو اپنے دامن میں لے لے گی، اور جب جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو بار بار موت کو پکاریں گے مگر ان کو موت آنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم 19ویں پارے کی تفسیر جب شروع کریں گے تو اس کے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔